اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس کا ترجمہ کنز الایمان، اور یہ دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم پر روزے فرض کیے جانے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ اس تعلق سے سماعت فرمائیں گے۔ بخاری و ابو داؤد و ترمذی شریف و نسائی شریف و ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ابن ماجہ و نسائی و ابن خزیمہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ صرف کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ تو روزے میں جھوٹ، چغلی، غیبت، بیہودہ بات کرنے سے روزے میں کراہیت آتی ہے۔ تو آئیے ہم چند مسائل بہار شریعت کی روشنی میں روزے کے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بلا ارادہ، بلا قصد اگر روزہ دار ہونا یاد تھا، بغیر ارادے کے اگر روزہ دار ہونا یاد تھا تو مکھی یا کسی چیز کا دھواں یا غبار یا ہوا سے اڑی ہوئی مٹی حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خود ارادے سے کسی چیز کا دھواں کسی طرح حلق تک پہنچایا یا ناک سے پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگربتی وغیرہ کے قریب منہ کر کے دھواں کو ناک سے کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حجامہ کروانے سے، تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ سرمے کا مزہ یا رنگ حلق میں محسوس ہو یا پہنچے۔ اور غسل میں غرارہ کرنا، ناک میں پانی زور سے چڑھانا، مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ مبالغہ کے معنی یہ ہیں کہ پانی منہ بھر لے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وضو یا غسل میں کلی کرتے وقت منہ بھر پانی نہیں لینا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اور ناک میں زیادہ پانی چڑھانا یہ بھی مکروہ ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ کوئی کلی کر رہا تھا، بلا ارادہ پانی حلق سے اتر گیا اور روزہ ہونا یاد نہ تھا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھایا، زیادہ چڑھا دیا، اگر روزہ دار ہونا یاد نہ تھا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اگر روزہ ہونا یاد ہے، کلی کرنے میں کچھ پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پانی ناک میں خوب زور سے چڑھا دیا اور روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح کلی کرنے کے بعد منہ میں کچھ تری کچھ کچا پن رہ گیا تو اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دانت یا منہ میں باریک کوئی چیز بے معلوم سی رہ گئی، تھوک کے ساتھ خود ہی حلق میں اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بارش کی بوند یا اولا حلق میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ میں رنگین ڈورا رکھا اور تھوک رنگین ہو گیا، اگر اس تھوک کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں سے یا منہ سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا اور خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک یا کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کان میں پانی ڈالنے سے یا چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنسو یا پسینہ منہ میں چلا گیا اور نگل گیا، اگر قطرہ دو قطرے ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر حلق میں تل یا اس کے برابر کوئی چیز کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تل یا اس کے برابر کوئی چیز بغیر چبائے نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھ سے یا شہوت سے منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے میں مبالغہ کے ساتھ استنجا کرنا نہیں چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ قصداً ارادے سے روزہ ہوتے ہوئے منہ بھر خے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر نہ کی خے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بغیر ارادے کے منہ بھر خے ہو گئی اور روزہ ہونا یاد تھا یا نہ تھا، اگر چنے کے برابر واپس چلے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی آپ کو خود بخود خے ہو گئی اور خے منہ بھر تھی اور اس میں سے چنے کے برابر بھی واپس چلے گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خے منہ بھر نہیں تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں ہم سے کچھ غلطی ہوئی تو معاف فرمائیں، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں۔ ہماری اس دعا کو غوث پاک کے وسیلے سے، غریب نواز کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔